بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ محترم سامعین، آج 3 ستمبر ہے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر 7 ستمبر 1974 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا جس میں قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، کافر قرار دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا تھا۔ کائنات کے امام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، سلاسون دجالون کذابون، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھنا 30 دجال کذاب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد کسی کی اتباع نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بیش بہا دلائل کے ساتھ احادیث رسول بھی اس بات کے اوپر ضامن ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، تمام انسانیت کے لیے، کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی ان کو کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا، میں خاتم النبیین ہوں، ختم نبوت کی مہر اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی۔ چوتھے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ پانچواں مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دین، کہ میں نے آج کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے آیت سنائی تھی، آج کے دن اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کے نبی کے بعد تو پھر یاد رکھیے اگر وہ اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ دین کو مکمل نہیں پہنچایا تھا۔ اتنے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر کائنات کے امام نے یہ آیت سنائی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور حدیث رسول آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے سارے مناسک سیکھو، شاید کہ آئندہ کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی قرآن مجید کے مطابق ختم نبوت خاتم النبیین ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ بن جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، سن لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر کوئی حسین و جمیل گھر بنایا ہو لیکن ایک کونے کے اندر اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، لوگ آئیں اس عمارت کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد اس کی خوبصورتی کے اوپر اس کے حسن و جمیل کے اوپر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ حیرت زدہ ہو، لیکن چلتے چلتے جب اس کونے میں پہنچیں جس کونے کے اندر وہ اینٹ نہیں ہے، فرمایا وہ پوچھیں یہاں پر اینٹ کیوں نہیں رکھی، وہ سوال کریں تو فرمایا میری مثال اسی اینٹ کی ہے، فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبی ہوں۔ جتنی محل کے اندر صاحب کا اینٹیں لگی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اینٹیں پہلے انبیاء کرام تھے، جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی فرمایا وہ میری جگہ باقی تھی، اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین بنا کے دے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں سب سے پیچھے آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ بھی لیا تھا انبیاء کرام سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے انبیاء کرام کی جماعت میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہوئی ہو، میرا نبی آخری آ جائے تو تم نے اس کی پیروی کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو انہ لا نبی بعدی، بے شک میرے بعد نبی کوئی نہیں، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد امت بھی کوئی نہیں آئے، میں آخری نبی تم آخری امت، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، میرے بعد نبوت کوئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس عقیدے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے؟ بالکل ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اسود عنسی اس کا نام ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اشنس اور فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد ہمشیرہ بہن آزاد کے ساتھ مل کر اس کے محل میں داخل ہو گئے، داخل ہو گئے اس کے محل کے اندر، داخل ہو کے اسود عنسی کو مار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
جو اللہ کے نبی نے فرمایا اسود انسی جہنم واصل ہو گئی۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی یہ سعادت کس کے حصے میں ہے جس نے اسود انسی کو مرا؟ فرمایا یہ سعادت فیروز دولمی کے حصے میں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر یہ اتنا ضروری نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسالمہ بن کبیر بن حبیب اس کا نام ہے جس کو مسالمہ کذاب کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آیا آ کے کہتا میں اسلام قبول کر لوں گا لیکن مجھے پہلے کوئی نہ خلافت نہیں، مجھے کوئی عہدہ دے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک دن کا پکڑا ہوا تھا، فرمایا میں تجھے اس دن کے برابر بھی کچھ نہیں دے سکتا، اس دن کے برابر بھی تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا اچھا، وہ یہاں وہاں سے نکلا، وہ یمامہ کے اندر گیا، اس نے جا کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی نے اس کا نام مسلمہ کذاب رکھا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو بلایا، کہا جا کے پیغام دو مسلمہ کو کہ نبوت کے دعوے سے باز رہے۔ وہ آدمی وہاں پہ گیا، اس نے جا کے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ مسلمہ نبی۔ اسی دوران کائنات کے امام کی وفات ہوگی، اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، سب سے پہلا کام فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ خالد مسلمہ کا کلا کما کر کے آؤ۔ کتنے ساتھی؟ اس وقت مسلمہ کی فوج 40,000 لوگوں پہ مشتمل ہو گئی تھی، اس نے اپنا اتنا نیٹ ورک بنا لیا۔ حضرت خالد بن ولید چلے مکہ سے، وہاں پر گئے مدینہ یمامہ کے اندر، مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی ہونی تھی، 40,000 جنگجو۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری نہ ہوتا، یہ وہ جنگ ہے جس میں 600 خدا اللہ کے نبی کے شہید ہوئے، 600 قاری اور حفاظ اللہ کے نبی کے شہید ہوئے، اتنے کسی جنگ میں بھی شہید نہیں۔ اتنا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ مسلمہ کذاب کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، مسلمہ کذاب اپنی فوج کو لیا کہ قلعے کے اندر بند ہو گیا، قلعے کے اندر بند ہو گیا، مسلمان باہر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ، صحابی برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار مجھے تم ایک مرتبہ اٹھا کے نا قلعے کے اندر پھینک دو، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے ہے حوصلہ کسی میں اتنا؟ محلے میں ایک قادیانی مرزا ہی نہ بستا ہو، سارے محلے والے ڈر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر وہ جرأت نہیں رہی۔ برا بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کے ایک مرتبہ قلعے کے اندر پھینک دو، پھر میں دیکھنا دروازہ کیسے کھولتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اٹھایا، برا بن مالک کو اندر پھینکا، پتہ نہیں کتنے جنگجو اندر اس وقت موجود تھے۔ برا بن مالک کے کیلے لڑنے والے اللہ کے نبی کے صحابی لڑتے لڑتے قلعے کا دروازہ کھول دیا، سارے صحابہ کرام قلعے کا دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے، مسلمہ کذاب کو مار۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دور میں اگر ضروری نہ ہوتا، اللہ کے نبی مسلمہ کذاب کو پیغام نہ بھیجتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کو روانہ نہ کرتے، 600 قراء حفاظ شہید نہ ہوتے، برا بن مالک اپنی جان ہتھیلی پر نہ رکھتے۔ ہم نے ایسے سمجھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سلسلہ کہاں پہ آ کر رکا؟ یہ غلام احمد قادیانی کے اوپر، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ مبالغہ کیا۔ ابو الوفا مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل کریں، کہتے ہیں کہ جب وہ ہر معاملے میں مولانا ثناء اللہ مرسلی نے اس کا مقابلہ کیا، اس نے خود ہی دعا کی، ایک پمفلٹ بھی شائع کیا، اس نے خود دعا کی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو جو سا جھوٹا ہے وہ اس کی زندگی میں اس سے پہلے فوت ہو جائے۔ غلام احمد قادیانی فوت ہو گیا اپریل کے مہینے میں، اپریل کے مہینے میں فوت ہو گیا۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی وفات کے 40 سال بعد تک زندہ ہے، 40 سال بعد تک زندہ ہے۔ اس کے عقیدہ کیا تھا؟ اس کا عقیدہ یہ تھا، چند ایک اس کی کتابوں سے حوالے۔ پہلے تو اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی۔
اپنے آپ کو وہ خدا کہتا تھا. غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. دوسری کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا. پھر لکھتا ہے خدا نے فرمایا اے مرزا تم مجھ سے میری اولاد جیسا ہے، مجھ سے میری اولاد جیسا ہے. اس طرح کی گستاخی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں محمد ہوں. ایک نہیں، یہ مشہور شعر بھی آپ نے اکثر جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا. محمد پھر اتر آئے ہیں قادیاں میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ لے قادیاں. اس طرح کی گستاخیاں اس بندے کی زندگی کے اندر کتابوں کے اندر لکھی ہوئی. وہ قرآن مجید کو نہیں تسلیم کر. کہتا جو مسلمانوں کا قرآن تھا وہ تو ختم ہو گیا، امت ہی ختم ہو گئی. اب تو کہتا جو قرآن ہے وہ میرے اوپر نازل ہوا، میرے اوپر نازل ہوا. اس کا مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح موعود، مرزا اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہتا تھا، مرزا نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں. یہ سارے عقیدے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ہماری ان کے ساتھ جفیاں، محبتیں، پیار، الفتیں، بیٹھکیں، مجلسیں، کھانا پینا، دعوتیں، سب کچھ ہی چلتے ہیں. کیونکہ محلے داری جو ہی ان کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے. اتنی نفرت، ہمارے باپ کا کوئی گستاخ ہونا، اس کے ساتھ اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں حوض کوثر پہ پانی پلانا ہے اور ہم ان کے ساتھ جپیاں ڈال رہے ہوتے. کوئی گل نہیں، دین ایڈا سخت کوئی نہیں. اگر اتنی سختیاں نہیں تھی تو صحابہ کرام نے اتنی مارے کیوں کھائیں؟ کبھی ان باتوں کی طرف بھی سوچا میں نے؟ رہا مسئلہ یہ کہ ہم قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں. ایک تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس کو قادیانی کو کافر کہتے ہیں، برملا کافر کہتے ہیں اس کو. ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ، میں پاکستانی ہونے کے ناطے بھی اس کو قادیانی کو کافر کہتا ہوں. اس وجہ سے کہ آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا، پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قادیانی کافر. اور دیکھیے جو 7 ستمبر 1974 کو جو بل پاس ہوا تھا پاکستان کی اسمبلی کے اندر، اس کے اندر کئی ایک چیزیں تھیں، جس میں پہلی بات یہ تھی کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المؤمنین یا خلیفۃ المسلمین، صحابی وغیرہ کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، اس پر قادیانی کے اوپر پابندی ہے. یہ پہلی پابندی تھی. دوسری پابندی یہ تھی کہ آپ کے ازواج مطہرات کے علاوہ کسی کی بیوی کے لیے ام المؤمنین کا لفظ استعمال کرنے پر بھی پابندی ہے. تیسری پابندی ان کے اوپر یہ تھی کہ آپ کے خاندان کے علاوہ کسی اور کے خاندان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. چوتھی پابندی ان کے اوپر یہ تھی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے طور پر منسوب یا مسوم یا پکارنے پر پابندی ہوگی. ان کو اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے. خلا ورزی کی صورت میں 3 سال قید، اس کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے. اب یہ صورتحال نہیں رہی، اللہ خیال کرے، یہ صورتحال نہیں رہی. آپ ختم نبوت کے 4 جلسے نہ کر لیں، آپ کو آرڈر آ جائے. یقین کریں، ہمارا ایک دوست ہے جندراکے کا، اس نے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہاں کے جندراکے کے ایک آدمی نے گستاخی کی، باقاعدہ پروف اور ثبوت کے ساتھ اس نے ایف آئی اے میں کیس کر دیا. ایف آئی اے کے پاس کیس چلا گیا، فرانسک رپورٹیں بھی ساری چلی گئی وہاں پہ. مسئلہ کیا ہوا جی، اب وہ بندہ تو 80 دن بعد چھوٹ کے گھر آ گیا. 80 دن بعد وہ بندہ جس نے گستاخی کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، وہ تو 80 دن بعد جیل سے واپس آ گیا. اب وہ ہمارا دوست بیچارہ کہتا میں اکالے سے باہر نکلا، صحیح والے اس کے سسرال والے ہیں، کہتے میں نے بائی پاس کراس کے مجھے کال آئی، کہتے جی کدھر جا رہے ہیں، واپس آ جائیں. کہہ رہا کہتا یہ تھانے میں آ کے حاضر کوئی، کہتا میں تھانے میں مجھے پتہ چلا میرا نام بھی 4تھ شیڈول میں دیا. وہ کیسی بات ہے؟ اللہ کرے کتے کھلے ہوئے، پتھر بندے ہوئے یہاں پہ اس ملک کے. کتنے افسوس کی بات ہے
کہ دفاع صحابہ کرنے والے کا نام 4th شیڈول میں داخل ہے اور گستاخی کرنے والا سر عام پھر رہا ہے، اور یہی ختم نبوت والوں کا حال ہوتا ہے اس ملک کا۔ اور اس بات سے گھبرایا نہ کریں، یقین کریں، بڑے 2 دن سے بڑے دکھ کے اندر مبتلا ہوں، یقین کریں اب سوچ نہیں سکتے کتنا ہمارا جماعتی نقصان ہے۔ دفاع صحابہ کانفرنس پرسوں تھی، ہمارے لاہور کے قاری صاحب ہیں، قاری عبدالمتین صاحب، انتہائی نفیس صاحب، ان کا خوش اخلاق بندے تقریر کر رہے تھے۔ یقین کرے اگر زندگی ایسی گزرے نا، ایسی زندگی گزرے، اللہ موت بھی ایسی دیتا ہے، ہمیں ان کی موت کا دکھ نہیں، ہمیں جماعتی نقصان کا دکھ ہے۔ موت اللہ نے کیسی پیاری دی، قرآن مجید کی آیت پڑھی دفاع صحابہ کے لیے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد اس کی ترجمہ اور تشریح کر رہے تھے، زبان پر لفظ رب العالمین آیا، تھوڑا سا لٹکے ہاتھ اپنا زور دے کے انہوں نے پڑھا لہم مغفرۃ واجر، یہاں پہ پہنچو درود پرواز کرو، ہزاروں کی تعداد میں مجمع موجود، اتنے کیمرے لگے ہوئے، اللہ رب العزت نے موت بڑی اچھی۔ ان باتوں سے نہ گھبرایا کریں کہ دفاع صحابہ یا ختم نبوت یا دین اسلام کا کام کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کو کچھ ہو جائے گا، ہمیں کچھ ہو جائے گا، اس کے علاوہ نہیں مرنا، مرنا ہے نا، تو پھر اگر اس راستے میں مر جاؤ گے تو پھر کون سے نقصان کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قاری صاحب کو بڑی اچھی موت دی، یقین کرے وہ قاری صاحب ہے کہ اس پورے فضائل صحابہ کے اشتہار کے اندر قاری صاحب کا نام نہیں لکھا ہوا۔ آج میرے پاس خبر آئی ہے کہ کویت کے ٹی وی الجزیرہ ٹی وی کے اوپر بھی ان کی خبر چلی، ان کی موت کی۔ عام سا بندہ یقین کرے، کبھی آپ نے بھی آج پہلی مرتبہ نام سنا ہوگا یا کہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو اس نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو، اس سے پہلے کوئی وہ اتنے اشتہاری تھے۔ اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی ہے اس کام کے۔ یہ قادیانیوں کے اوپر پابندیاں، آخری بات وقت کو تھوڑا، آخری بات جو ان کی یہ مصنوعات ہیں، جتنے بھی یہ مصنوعات ہیں وہ ان کے استعمال کرنے پہ ہمیں کتنا فائدہ ہے یہ پتہ؟ کوئی فائدہ نہیں، ان کو کتنا فائدہ ہے؟ وہ کون دے رہے ہیں فائدہ؟ ہم مسلمان دے رہے ہیں فائدہ۔ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد جو ان کمپنیوں کی آمدن ہوتی ہے، اس آمدن کے ساتھ وہ مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے یہ پیسہ استعمال کریں، اور ان کی کمپنیاں، یہ میرے پاس پمفلٹ ہے، یہ جتنی مصنوعات ہیں نا ان کی، یہ ساری یہاں پہ لکھی ہوئی۔ سب سے زیادہ جو مصنوعات میں سے استعمال ہوتی ہے نا، وہ ہمارے ہاں یہ شیطان کی مصنوعات استعمال ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کی، اور ڈھلے کے ساتھ ہم استعمال کرتے، کہہ کے لیتے ہیں شیطان کا جوس، شیطان کا کیچپ، شیطان کا اچار، اور کمپنیاں کوئی نہیں، نیشنل کمپنیاں اس کا استعمال کر لیں، متبادل موجود ہیں، متبادل موجود ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب یہ حلال کا مسئلہ بنا، میں نے ان کے صابن وغیرہ بھی استعمال کرنے سے گریز کیا، اللہ رب العزت نے توفیق دی۔ میں ایک دکان والے کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار اس کے علاوہ کوئی صابن؟ کہتا جی یہ صوفی بناسپتی جو گھی ہے نا، انہوں نے صابن بنایا، لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، آپ استعمال کریں، بہت اچھا صابن، پاکستانی صابن، یقین کریں استعمال کریں، آپ یہ سارے دوسرے صابن بھول جائیں گے۔ صوفی بناسپتی والوں کا ایک صابن آیا، مجھے اس کا نام دیا، وہ پاکستانی صابن ہے، وہ استعمال کریں۔ ہر چیز کا متبادل موجود ہے، لیکن کیا کریں، چونکہ برانڈ کے ہم عادی ہوں گے، ہم برانڈ کے آتی ہیں، کپڑا بھی برانڈڈ، سمجھ آئی، ہر چیز ہم نے برانڈڈ استعمال کرنی ہے۔ یقین کریں آپ مر گئے، آپ برانڈ نہیں ہیں، آپ برانڈ نہیں ہیں۔ کیوں؟ رشتہ دار مشکل کو کہنا یار چنگا کفن لے کے آئے ہو، 2 بندے بھی کہنا انہوں نے پھر کیوں ہے چنگا کفن ہی پاؤنا پا دے جو مرضی پا دے، آپ کا کوئی برانڈ نہیں ہے، آپ مر گئے، مٹی ہے سارا کچھ، پیچھے جو ہے وہ دیکھی جائے گی، وہ پیچھے جو رکھ کے جاؤ گے صحابہ آپ نے دینا ہے، استعمال پیچھے والے کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوشش کریں ان کی مصنوعات استعمال نہ کریں کہ قیامت کے دن ہمارا بھی حصہ ان کے در شامل نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا